السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، اقبال پور اسٹار کے حوالے سے براس ٹیکس نے ایک سلسلہ شروع کیا جس سے آپ لوگوں نے بہت سراہا. کافی طویل ہم نے اس کے اوپر اپنے پروگرامز کا سلسلہ جو ہے جاری رکھا اور بہت ڈیٹیل ہم نے اس کے اوپر زید صاحب کی انالیسز لیا. آج ہم براس ٹیکس کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کہ زیادہ تر لنکڈ ہے اسپرچل ڈائمینشن جن کی ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں کچھ بات بھی کی ہے ان حوالے سے. لیکن اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں زید صاحب سے. جی زید صاحب. دیکھیں معروف، ہم یہ بہت پہلے جب ہم نے شروع میں اپنے پروگرام کیے تھے تو ہمارے 18ویں اور 19ویں پروگرام براس ٹیکس سیریز کے ان کا تعلق اسپرچل ڈائمینشن سے تھا. ان پروگراموں کا نام ہی یہی تھا کہ رول آف اسپرچل فورسز ان جیو پالیٹکس، یعنی جنگی حکمت عملی میں روحانی قوتوں کا کردار. ایک غیر معمولی موضوع تھا. اس موضوع پر اس سے پہلے کبھی بات اس طرح نہیں کی گئی تھی. ہمارا جو سارا ایمفسس ہے، ہمارا جو سارا زور ہے وہ اس بات کے اوپر ہے، جو کہ ہم نے کلام اقبال میں بھی اس کو ہم نے دیکھا. یہ غازی کی جو پوری سیریز ہم نے کی ہے اس کے اندر بھی اس بات کو ہم نے ایمفسائز کیا کہ جو کچھ جیو پالیٹکس آپ کو دنیا میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک غیر معمولی روحانی ڈائمینشن ہوتا ہے. There's some power behind that. بہت زیادہ اسٹرانگ فورسز ہوتی ہیں جو آپریٹ کرتی ہیں. کہیں پہ وہ فورسز براہ راست دخل دیتی ہیں، جیسے ہم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ابابیلوں نے براہ راست دخل دیا اور اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کو تباہ کر دیا. یعنی آج کے دور میں آپ کہیے کہ ایک روحانی ایئر فورس تھی جس نے ایک فزیکل آرمڈ بریگیڈ کو تباہ کر دیا. مگر وہ براہ راست دخل اندازی تھی روحانی قوتوں کی جس نے دنیا کی جیو پالیٹکس چینج کر دی. کیونکہ اگر نعوذ باللہ خانہ کعبہ ٹوٹ جاتا تو دنیا میں پھر آگے تاریخ کیا ہونی تھی وہ کوئی نہیں جانتا. اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعا فرمائی اور وہ وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما کی وہ آیت ہے کہ جب آپ نے نہیں پھینکا وہ پھینکا، جب اللہ نے پھینکا مٹی اٹھا کے آپ نے کفار کی طرف پھینکی تو پھر ملائکہ کا نزول ہونا شروع ہو گیا. اور قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا ہے. آج بھی اگر آپ بیٹل آف بدر میں جائیں، یعنی بدر کے میدان میں جائیں، تو وہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں دیواروں پہ، انہوں نے جنگ کا پورا نقشہ بنایا ہے. اس میں ایک طرف مسلمانوں کی فوج آتی ہے، ایک طرف قریش کی فوج ہے، اور ایک تیسرا راستہ بنایا جہاں ملائکہ کی فوج آ رہی ہے. یہ مسلمان تاریخ کا اتنا بڑا اور اہم حصہ ہے کہ اس کو عقلی طور پر ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جہاں اسپرچول انٹیلیجنس ملی مسلمانوں کو کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دی اور مرتب کی. ہمیں نور الدین زنگی کا وہ مشہور واقعہ یاد ہے کہ جب ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے حکم دیا کہ مدینے میں 2 صلیبی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ ایک جنگی مہم تیار کی گئی کہ جس نے مدینے میں جا کے ان صلیبیوں کو تلاش کیا. اور آج بھی روضہ مبارک کے آس پاس وہ گہری خندق کھود کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈالی ہوئی ہے انہوں نے، تاکہ کوئی اور خندق لگا کے حضور کے روضے تک نہ پہنچ سکے. یہ وہ اگزامپل ہے جہاں پہ اسپرچول انٹیلیجنس ملی. یعنی حضور نے خود تشریف لا کے روحانی طور پر نور الدین زنگی کو ایک بشارت دی، خوشخبری دی کہ تم یہ، اور اس کو حکم دیا کہ جا کے اس کام کو کرو. اسی طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے. کئی احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی نشانیاں بتائی ہیں. یہ بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور ان نشانیوں کو دیکھنے سے مقصد ہی ساری احادیث مبارکہ کا بیان کرنے کا یہ تھا کہ مسلمان ان روحانی سگنلز کو، ان اسپرچول انٹیلیجنس کو دیکھتے ہوئے یہ تعین کرتے رہیں کہ ہم کس دور میں پہنچ چکے ہیں اور آئندہ ہمارے پاس کون سا دور آنے والا ہے اور حکمت عملی ہمیں کیا اختیار کرنی چاہیے. حضور نے تو قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات بیان فرمائے. طویل احادیث مبارکہ اس کے اوپر ہیں کہ بعض جگہ صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہمیں کچھ یاد رہ گیا، کچھ یاد نہیں رہ گیا، اور جو یاد رہ گیا وہ حدیثوں میں بیان بھی ہو گیا. اور آج بھی علماء تمام تر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث پر رلائے کرتے ہیں قیامت کی نشانیاں پہچاننے کے لیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں، ہم کس دور میں ہیں، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، دجال کب آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے. یہ سب کچھ روحانی انٹیلیجنس کہلاتی ہے. It's all spiritual intelligence. ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح ہمیں جنگی حکمت عملی کے لیے، جیو پالیٹکس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ہے کہ اپنے ہتھیار تیار رکھو، اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنی اسٹریٹجی ٹیکٹکس بلڈ کرو، جنگی مینوبلٹی اپنی اس طرح رکھو کہ تم دشمنوں کا مقابلہ کر سکو، اسی طرح ہم کو ان روحانی انٹیلیجنس پر بھی بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ ایک غیر معمولی طاقت ہے ہمارے پاس کہ جس کی بنیاد پر ہمیں وہ انفارمیشن آ جاتی ہے، وہ اطلاعات پہنچ جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم دشمنوں کے مقابلے میں چند قدم آگے جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر مایوس ہوں ہم
کسی وقت ہم پہ مایوسی طاری ہو جائے، مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں چوٹ لگے، دکھی ہوں، آگے اندھیرا ہو، تاریکی ہو، تو اس صورت میں یہ خوشخبریاں ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ آئندہ آنے والا دور بہتر ہے، تو حوصلے سے کام لو، چند دن کی تکلیف ہے، انشاءاللہ آنے والا دور بہتر آ رہا ہے۔ یہی خوشخبریاں ہمیں علامہ اقبال کی زبان سے دی گئی تھی، جس کو ہم نے پوری تفصیل سے ڈسکس کیا تھا۔ ان کی وہ نظم طلوع اسلام، اور وہ تمام وہ نظمیں کہ جس میں آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں خوشخبریاں اور بشارتیں دی ہیں انہوں نے، وہ تمام مسلمانوں کو یہ بتاتی ہیں کہ آئندہ آنے والا دور کتنا شاندار ہوگا۔ حضور کی احادیث مبارکہ غزوہ ہند سے متعلق، اس سے متعلق کہ آنے والے دور میں اس علاقے کے خطے کے مسلمان ہندوستان کو دوبارہ فتح کریں گے۔ غزوہ ہند کی ایک جس طریقے سے قسطنطنیہ والی احادیث جو آپ نے بیان فرمائی تھی، اس پر 900 سال مسلمان جنگی حکمت عملی بناتے رہے، اور سلطان محمد فاتح نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ کیپچر کیا، تو انہوں نے بھی اس روحانی انٹیلیجنس پر عمل کیا، اور یقین تھا ان کو کہ حضور کی حدیث ہے اور یہ ہونا ہے۔ غزوہ ہند بذات خود ایک حدیث مبارکہ کہ وہ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے بھی ہونا باقی ہے۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسے اولیاء کے ایک سلسلے کو بھیجا ہے کہ جو آنے والے دور کے بارے میں خوشخبریاں مسلمانوں کو دے کر ان کے حوصلے بھی بڑھاتے رہے ہیں، ود اے فزیکل پریزنس، ایکچولی لوگ ان کو دیکھ سکیں، بات کر وہ سکیں۔ اولیاء اپنے وقتوں میں موجود ہوتے تھے، اور ان کی ڈیوٹی لگا کرتی تھی اللہ کی طرف سے کہ آئندہ آنے والے دور کی خوشخبریاں یا وارننگز، یا جو مسلمانوں کو کہاں کہاں محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ اسپرچول انٹیلیجنس مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے، چاہے روحانی طور پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ راست کمانڈ ہو، جیسے نور الدین زنگی کو آئی تھی، یا اللہ کے بندوں کی طرف سے۔ مثال کے طور پر ہم نے وہ شہاب الدین غوری کا وہ واقعہ بھی یہ غازی کی سیریز میں ڈسکس کیا تھا کہ جب حضرت معین الدین چشتی نے خواب میں تشریف لا کے شہاب الدین غوری سے کہا تھا کہ ہندوستان پر حملہ کرو، اور پرتھوی راج ان کے مقابلے پہ آیا تھا اس وقت، اور شہاب الدین غوری افغانستان میں بار بار خواب میں اس کو ایک بزرگ تشریف لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہندوستان پہ حملہ کرو اور ہندوستان تمہیں دیا جا چکا ہے، اور دوسری طرف حضرت معین الدین چشتی میں جلال میں آ کے پرتھوی راج سے کہا تھا کہ میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا۔ تو پرتھوی راج مذاق اڑاتا تھا کہ کون سی مسلمان فوج کہاں سے آئے گی جو مجھے زندہ گرفتار کرے گی، اور دوسری طرف خواب میں شہاب الدین غوری کو آ کے حکم دے رہے تھے کہ پہنچو۔ تو جب شہاب الدین غوری ہندوستان آیا ہے اور پرتھوی راج سے مقابلہ ہوا ہے، وہ دردناک شکست دی ہے پرتھوی راج کو، بلکہ اس کو زنجیروں میں گرفتار کیا، اس کے بعد لوگوں نے اس کو بتایا کہ قریب میں ایک بزرگ ہیں جن سے تمہیں ملنا چاہیے، جو تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو شہاب الدین غوری جب حضرت معین الدین چشتی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو خواب میں آ کے مجھے بلا رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک روحانی انٹیلیجنس تھی، روحانی انفارمیشن تھی، روحانی آرڈر تھا، ایک حکم تھا کہ جو اس کو دیا گیا شہاب الدین غوری کو۔ تو یہ ہماری تاریخ میں اس طرح واقعات بھرے ہوئے ہیں یہ کہ جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کے ایک بزرگ، ایک غیر معمولی بزرگ، تقریباً 560 ہجری میں، یعنی آج سے کوئی 900 سال بالکل ہندوستان میں گزر کر گئے ہیں، اور ان کا نام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی، اور ایک غیر معمولی اللہ کے ولی، ایک درویش، ایک فقیر، ایک صاحب بصیرت، صاحب نظر، ایک سیر، جو آنے والے دور کی تصویریں دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی، بصیرت دی، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وہ آگے آنے والے دور میں وہ خوشخبریاں اور وارننگ جو تاریخ میں آنے والا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے وہ چیزیں تحریر کر دی، وہ بیان کیا۔ تو تقریباً 900 سال سے ان کا یہ فارسی کلام، اور سارا فارسی میں، یہ فارسی کلام مسلمان خاص طور پہ اس خطے میں، یہ پوئٹری ہے، تمام شاعری ہے، اور 900 سال سے یہ پوری مسلمان خاص طور پہ عربی، یہ فارسی اور اردو بولنے والے اس خطے میں یہ کلام ایک مشہور کلام تصور کیا جاتا ہے، مگر چونکہ بہت پرانا ہے اور کئی صدیاں گزر چکی اس کو، تو پورا کا پورا کلام محفوظ نہیں رہ سکا۔ تقریباً انہوں نے 2-2.5 ہزار شعر کہے تھے اس حوالے سے، لیکن اب تقریباً 250-300 کے قریب شعر ہیں بچے ہیں۔ اس کا معاملہ بھی کچھ یہ تھا کہ چونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، تو یہ چیزیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور مسلمانوں نے ہمیں کوئی ان کے بارے میں، ان بزرگ کے بارے میں، ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے صرف یہ کہ یہ کشمیر میں اور دہلی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے، اور ان کا دور تیمور شاہ، یعنی جو تیمور لنگ بادشاہ ہے، اس سے بھی پہلے کا ہے۔ تیمور تقریباً 1300 سمتنگ میں آیا تھا، یہ اس سے پہلے کے آلموسٹ 900 ایئرز جو بنتا ہے، اور انہوں نے ہر صدی میں آنے والے بڑے بڑے واقعات کو اس تفصیل سے بیان کیا کہ یقین کیجئے کہ انسان فیسنیٹ ہو جاتا ہے، یقین نہیں آتا، ناممکنات میں سے لگتا ہے کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل۔ جو سب سے پہلا اس کا پبلشڈ نون ریکارڈڈ جو اس کا ڈاکومنٹ ہے وہ 1851 میں کلکتہ میں چھپا تھا، فرسٹ ورلڈ وار، ناٹ فرسٹ ورلڈ وار، وار آف انڈیپینڈنس، 1857 کی جنگ آزادی سے بھی پہلے،
اس وقت مغلوں کی حکومت اپنے آخری دموں پہ باقی